دعائیں بہت ضروری ہیں۔ دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ کون دعا مانگے؟ کس کی دعا چلے گی؟ الصابرین، دین پر جمنے والے، دین پر جمنے والے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ دین پر جمنا، طالب علمی کو نعمت جانے، مدرس تدریس نحو اور کتبی کی کیوں نہ ہو، دنیا کی نعمت عظمیٰ مان لو۔ اور قرآن تو قرآن ہی ہے، سبع سماوات ایک طرف، قرآن کا ایک لفظ دوسری طرف۔ جم کے رہو، پیوست رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، گھبراؤ نہیں۔ جمنے والے، جو جمتا نہیں ہوگا رد نہیں کرتا ہے، جو درس اور علم میں مضبوط اور جمنے والا نہیں ہوگا وہ کہیں اور سر نکال لے گا۔ اللہ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، عاجزی کرنے والے، والمنفقین، دین پر خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے سحری کے وقت۔ سب سے بہترین گھڑی اللہ سے مانگنے کی اور استغفار کرنے کی جب رات ختم ہو جائے اور صبح صادق کبھی داخل نہیں ہے۔ وقت سحرے، وقت مناجات ہے۔ خواجہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تہجد سے فارغ ہو کے اس وقت پڑھتے تھے، وقت سحرے وقت مناجات ہے، او خیز درا وقت کی برکات ہے۔ شہری کی گھڑی اللہ سے مانگنے کی ہے، اس وقت اٹھا کرو کہ اللہ سے مانگنے کا مبارک اور برکتوں والا وقت ہے۔ یہ پریشان وہ پریشان، بابا سحری میں اٹھو نا۔ برادران یوسف نے جب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے معافی کی دعا کرے، تو آپ نے کہا سأستغفر لکم یا سوف استغفر لکم۔ ابن مسعود کہتے اخرہا الی السحر، یہ دعا یعقوب علیہ السلام نے سحری کے لیے مؤخر کر دی۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ پر مکاشفہ ہوا کہ آسمانوں میں ایک شعر پڑھ رہے فرشتے، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتر اس معرفت کردگار۔ یہ درختوں کے ہرے پتے، عقل مند کی نظر میں ہر ایک پتا دفتر ہے اللہ کی توحید کے دلائل۔ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتر اس معرفت کردگار۔ اور اس بزرگ کو مکاشفہ ہوا کہ وہ ملائک اتر رہے ہیں، نیچے اترے اور پڑھے جا رہے ہیں سب مل کر فرشتے، برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتر اس معرفت کردگار۔ یہ بزرگ بھی گھر سے نکلے پاگے، وہ ایسا گلیوں میں گھوم رہا ہے، اوپر سے نیچے 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 نیچے، اخیر میں ایک مکان کے اندر اترنے لگا۔ یہ اس مکان میں داخل ہوا، خالی کمرے میں مصلی بچھا ہوا ہے، اور ایک آدمی تہجد سے فارغ ہو کر دعائیں مانگ رہے اور وہی شعر پڑھ رہے، جو شعر ملائک فی کبکبۃ پڑھ رہے تھے۔ جب پتہ کیا تو وہ خود شعر سادی تھے اور اپنا شعر پڑھ رہے تھے، اور یہی شعر ملائک سے بھی چلا آ رہا۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے عبدالرحمن جامی نے نفحات الانس میں۔ اولیاء کے حالات پر ابو نعیم کی حلیے کے بعد سب سے مستند کتابیں دو ہیں،
ایک عبد الرحمن ابن الجوزی کی صفت الصفوہ 3 جلدوں، اور دوسری عبد الرحمن جامی کی نفحات الانس الی حضرات القدس، بہترین کتاب۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری نور اللہ مرقدہ کو ہر دونوں کتابیں تقریباً یاد کی، بہت محبت سے پیش کرتے ہیں۔